ہوا کیا، غزوہ بدر کے کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ قریش جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کی ایک جماعت تیار فرمائی اور ان کی امارت اور سرداری حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کے سپرد کر دی کہ آپ اس جماعت کے امیر ہیں اور آپ ان لوگوں کو لے کر کے نکلیں، مکہ کے مشرکین اور قریش کی تیاری کے حوالے سے معلومات لیں اور معلومات لے کر کے ہمیں آ کر کے واپس خبر دیں، جسے ہم ریکی کہتے ہیں، جاسوسی کہتے ہیں. ہاں جی، یہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. جب یہ قافلہ 10 افراد پر مشتمل حضور کا بھیجا ہوا یہ دستہ جب گیا تو مکہ مکرمہ اور اس کے قریب ایک علاقہ ہے جس کو ہم اسفان کہتے ہیں. اس اسفان سے جب جوئی گزرے تو آگے انہوں نے ایک پہاڑ کے دامن میں بنا لی. رات کا وقت تھا. ادھر مکہ مکرمہ میں قبیلہ حذیل کے لوگوں کو کچھ بنک پڑ گئی کہ شاید کچھ لوگ ہیں جو حملہ آور ہونے کے لیے آئے ہیں یا کسی اور انداز میں آئے ہیں یا ڈکیٹی اور رازنی کے لیے آئے ہیں. بہرحال انہیں کچھ بنک ہوئی. انہوں نے بغیر شور شرابہ کیا اطراف و اقراب میں بتائے، اپنے ہی قبیلے کے 100 لوگوں کو لیا، تیر اندازوں کو، اور نکل پڑے. اور یہ جو قبیلہ تھا بنو حذیل، اس کی شاخ تھی بنو لحیان. اس کے 100 تیر انداز آئے اور تلاش کرتے کرتے انہیں کوئی نہ ملا. اچانک انہیں اپنی ہی اس وقت اس زمانے کی جو بھی روشنی تھی اس روشنی میں محسوس ہوا کہ یہاں کچھ گٹھلیاں ہیں اور تازہ تازہ گٹھلیاں ہیں. وہ اصل میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس پہاڑ یا اس پہاڑی کے دامن سے یا اس سے آگے نکل چکے تھے اور انہیں وہ گٹھلیاں نظر آئیں. انہوں نے گٹھلیاں اٹھائیں تو قیافہ شناس تھے. قیافہ شناسی یہ ہوتی ہے کہ انسان کی انگلیوں کے پوروں کو دیکھ کر کے، زمین کے اوپر موجود نقش کو دیکھ کر کے، پاؤں کے حجم کو دیکھ کر کے، مختلف چیزوں کو دیکھ کر کے اندازہ لگانا، اور یہ اندازے بالکل درست ہوا کرتے ہیں. اس کو قیافہ شناسی کہتے ہیں. اب انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ جو گٹھلی ہے یہ گٹھلی مدینے کی کھجور کی ہے، یہ عام کھجوروں کی نہیں، عام کھجوروں کی گٹھلی نہیں، مدینہ کی کھجور کی گٹھلی ہے اور ہے بھی تازہ. لگتا ہے کہ یہ قافلہ، یہ دستہ مدینہ سے آیا ہے اور یہ بھی لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں. اب ہو چکے کافر تھے، ان کے دل میں اور زیادہ مطلب ایک انتقام یا وسوسہ پیدا ہو گیا اور یوں وہ تلاش میں انہی گٹھلیوں کے پیچھے پیچھے، جیسے جیسے جہاں جہاں گٹھلیاں گری تھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے انہیں پہاڑ کے دامن میں یہ لوگ نظر آئے. جو ہی ان کی نظر ان پہ پڑی، ان کی نظر ان پہ پڑی، ان کے امیر حضرت عاصم نے فرمایا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ. پہاڑی کی چوٹی پہ. اب یہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے. یہ 100 افراد تیر اندازوں کا جو دستہ تھا، یہ جماعت تھی لشکر، یہ آئے اور انہوں نے آ کر کے بآواز بلند کہا کہ اے لوگو، اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم تمہیں امن دے دیں گے. اصحاب رسول نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، خاص طور پہ باقی تمام احباب نے حضرت عاصم کی طرف دیکھا کہ امیر صاحب کا حکم کیا ہے. امیر صاحب نے سب کے اس اشارے کو بھانپتے ہوئے، جو کہ زبان سے انہوں نے کچھ نہیں کہا، اشاروں کو بھانپتے ہوئے محسوس کر لیا اور بھانپ لیا کہ یہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ میں تو اپنے آپ کو کفار اور قریش کے سپرد نہیں کروں گا، جان دے دوں گا پر قریش کے سپرد خود کو نہیں کروں گا. جب ان کا یہ عزم دیکھا، ان کا یہ ارادہ دیکھا تو باقی لوگ بھی ڈٹ گئے اور یوں اب تیر اندازی کا ایک مقابلہ شروع ہوا یا ایک سلسلہ شروع ہوا. اور وہ چونکہ تعداد میں زیادہ تھے، وہ تیر انداز تھے باقاعدہ طور پر، یہ لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے، یہ تو ریکی اور جاسوسی کے لیے گئے تھے، باقاعدہ لڑنے کے انداز میں نہیں گئے تھے. تو ان کے ان تیروں کی وجہ سے ان کے 7 اصحاب وہیں پر شہید ہو گئے. 3 لوگ بچ گئے. ایک حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 لوگ بچ گئے اور باقی تمام لوگ شہید ہو گئے. اب جب 3 رہ گئے تو مشرکین نے کہا، بنو لحیان نے کہا اب تم اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر لو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم تمہیں بحفاظت واپس جانے دیں گے لیکن اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دو. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں.
ہمارے ساتھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، ہم بھی لڑیں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو موقع پر شہید ہو گئے، اور باقی دو صحابہ ان کے پاس تیر ختم ہو گئے تھے اور وہ مقابلے کی تاب نہ لا سکے، مقابلے کی سکت نہیں تھی، چنانچہ مشرکین نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اور یہ گرفتار کر کے صبح انہوں نے مکہ مکرمہ میں جا کر کے پیش کیا، اور مکہ مکرمہ میں جب پیش کیا تو ان کو بطور نیلامی فروخت کرنے کے لیے پیش کیا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ذہن میں ہونا چاہیے، اس زمانے میں جو لوگ گرفتار ہوتے تھے ان کے لیے فیصلے یہ ہوتے تھے کہ وہ غلام بن جائیں، اور ان کے لیے غلامی کے فیصلے ہو جاتے تھے، ان کو فروخت کر دیا جاتا۔ چنانچہ ان دونوں کو بھی لے جایا گیا اور مکہ میں اعلان کر دیا گیا کہ کوئی ہے جو کہ خبیب کو خرید لے، کوئی ہے کہ جو کہ عبداللہ بن زید بن دسنہ کو خرید لے۔ اب جب خبیب کا نام سنا نا تو ایک آدمی تھا حارث، غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، اور اس کو مارنے والے کا نام خبیب بن عدی تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ اولین مقتولین ہیں مشرکین میں سے تھا، یعنی مشرکین میں سے جو اول مارے گئے لوگ تھے ان میں سے ایک حارث تھا۔ اس کے بیٹوں نے اسی وقت انتقام کی آگ میں بڑکنا شروع کر دیا تھا، اور موقع کی تلاش میں تھے کہ کب خبیب ہمارے ہاتھ آئے، ہمیں موقع ملے، ہم خبیب سے اپنے والد کا بدلہ لیں۔ جب یہ اعلان سنا ان کا ماتھا ٹھنکا، یہ کیا ہو گیا؟ خبیب، کہیں وہ خبیب مسلمان وہ ہمارے والد کا قاتل تو نہیں؟ دوڑے چلے گئے، دیکھا تو وہی، فوری طور پہ خریدنے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی کہ جو قیمت ہو ہم سے لے لو، ہم اسے خریدیں گے۔ اب باقی لوگوں نے بھی پہچان لیا، اور یوں سب نے مل کر کے ان دونوں کی قیمت ادا کر دی، اور دونوں کی قیمت ادا کرنے کے بعد ان پر ظلم و ستم شروع ہوا، مار پیٹ، ظلم و ستم، اور کچھ دن اسی طرح اسی حال میں رکھا، ظلم و ستم کا شکار کرتے رہے۔ یہاں پر ہوا یہ ایک دفعہ کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمرے میں بند تھے، اور ان کے جسم کو رسیوں سے جکڑا ہوا تھا، حضرت زید کے جسم کو بھی رسیوں سے جکڑا ہوا تھا، لیکن یہ الگ الگ مقامات پر تھے، حضرت زید الگ تھے اور حضرت خبیب الگ تھے۔ جس آدمی کے گھر میں حضرت خبیب تھے وہ حارث تھا، اور وہ مقتول ہو چکا تھا، قتل ہو چکا تھا، انہی کے ہاتھ تھے، اور اس کے بیٹے اس پر روزانہ ظلم ستم کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حارث کی بیٹی کمرے میں اچانک داخل ہوئی، اسی کمرے میں اس کی دیکھ کر کے چیخ نکل گئی، اور وہ توڑی چلی آئی واپس، اور لوگوں کو بآواز بلند کہنا شروع کر گئی کہ لوگوں، عجیب منظر میں نے دیکھا ہے، عجیب حال میں نے دیکھا ہے، میں نے اس قیدی کے سامنے انگوروں کا ایک موٹا بڑا خوشہ دیکھا ہے۔ اب مکہ میں کوئی انگور کا موسم نہیں ہے، قرب و جوار میں انگور کا کوئی موسم نہیں ہے، اور اتنے موٹے انگور کبھی زندگی میں نے نہیں دیکھے، اتنے خوبصورت اور اتنے زبردست دل افزا انگور میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ لوگوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خبیب کے پاس وہیں سے رزق آنا شروع ہو گیا ہے کہ جہاں سے مریم کے پاس ہے؟ یہ حارث کی بیٹی نے اس وقت یہ کہا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے بعد اگلے دن صبح کا وقت تھا، ان کو یہ آ کر یہ خبر اور پیغام پہنچا کہ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور ان کی لاش کو حضرت خبیب کے سامنے لایا گیا، اور پھر حضرت خبیب سے کہا گیا کہ اب تیار ہو جاؤ مقتل گاہ کی طرف جانے کے لیے، اب تمہیں جو ہے وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے، اور پھر کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس میں کچھ وقت لگا، اور پھر آپ نے سلام پھیر کر کے کہا کہ لوگوں، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ کہیں تمہارے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ خبیب نے موت سے ڈر کر کے نماز کو لمبا کر دیا ہے، تو میں اس نماز کو اور لمبا کرتا، کیونکہ اس نماز میں مجھے بڑا سکون ہے۔ مقتل گاہ کی طرف لے جایا گیا، مقام تنعیم پر ایک درخت تھا، اس درخت کے ساتھ انہوں نے ایسے کر کے تختہ باندھا ہوا تھا، جس کو ہم سلیب بھی کہہ سکتے ہیں، سولی گارڈ بھی کہہ سکتے ہیں، پھانسی گارڈ، اور وہاں پر ان کو جا کر کے جب کھڑا کیا گیا اور ان کے گلے میں رسا ڈالا گیا تو آخری دفعہ ان سے پوچھا گیا، جانتے ہیں کیا پوچھا؟
ایک کافر آگے بڑھا اور اس نے آ کر کے حضرت خبیب کے کان میں کہا کہ خبیب کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ پر حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تم آرام سے اپنے گھر میں ہو؟ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ یہ کہا تھا کہ ظالمو، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے آقا اور میرے مولا یہاں پر ہوں؟ وہ تو ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے میں اس بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ نے کچھ دعائیہ کلمات کہے، اے اللہ ان کی تعداد کو گن لے، اے اللہ ان ظلم کرنے والوں کو ایک ایک کر کے گن لینا، اور اے اللہ میرا پیغام میرے آقا تک پہنچا دینا کہ آپ کے ساتھی نے جانتے دیے پر دین پہ آج نہیں آنے دی، اپنے آپ کو کفار کے حوالے نہیں کیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جانثار آخری جملہ کیا کہتا ہے؟ فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جب۔ یہ جملہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کی لاج رکھتے ہوئے، تو اس جملے کی لاج رکھتے ہوئے کیا کیا ہے؟ آج تک حضرت خبیب کی لاش کا نہیں پتہ، ان کی قبر کا نہیں پتہ۔ جانتے کیا ہوا؟ حضرت خبیب کی لاش کو لٹکایا ہوا تھا مشرکین نے، اور دائیں بائیں آگے پیچھے پرندوں کے غول کے غول وہ توڑے چلے آ رہے تھے، اور چیلیں گرد اور یہ سارے، لیکن جب وہ قریب آئے انہوں نے آپس میں سر جوڑنا شروع کر دیا، غول کے غول آپس میں جڑنا شروع ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع، گویا ان کے درمیان میٹنگ ہو گئی، مشورہ ہو گیا کہ نہیں یہ وہ ہستی نہیں، یہ وہ ذات نہیں، یہ وہ لاش نہیں، یہ وہ جسد نہیں، یہ وہ وجود نہیں کہ جس کے اوپر ہم حملہ آور کر سکیں، یہ تو کہیں اور کا جسم ہے، کسی اور مقام کی لائق اور کسی اور مقام اور مرتبے کے لائق ذات ہے، اس لیے ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ اب مشرکین نے وہاں پر لاش لٹکائی ہوئی تھی اور کچھ لوگوں کو اپنے تیر اندازوں کو وہاں کھڑا کیا ہوا تھا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں کو خبر ملے اور مسلمان آ کر کے لاش کو لے جائیں۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ یہی گرد، یہی چیلے اور یہی پرندے آ کر نوچ کر کے کھائیں اور یہ دنیا کے لیے کیا بن جائیں؟ ایک عبرت کا سامان بن جائیں۔ لیکن جانتے ہیں اللہ پاک نے اس عظیم الحیثیت اور عظیم المرتبت بلیع الارض، زمین جسے اگل گئی، زمین جسے نگل گئی، اس عظیم ہستی اور اس عظیم ذات کے حوالے سے لوگوں کے دل میں کیسا خیال پیدا کیا۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ جتنی محبت حضور کے ساتھیوں کو حضور کے ساتھ ہے، کائنات میں ایسی محبت کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کی لاش اور ان کی حالت اور ان کے نشات اور ان کے واقعات کو دیکھ کر کے ان کے دل میں بات تھی۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کچھ مناظر آپ کے سامنے دکھائے گئے، کچھ حالات آپ کے سامنے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 3 صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے اس دستے کی خبر لو، لگتا ہے حالات بہت خراب ہیں، لگتا ہے کہ ان کے اوپر آزمائش آئی۔ جب یہ صحابہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بھیجا تھا، جب یہ آئے درخت کے پاس، انہوں نے دیکھا کہ درخت کے اوپر لاش لٹک رہی ہے، تو انہوں نے دن گزار لیا کہ رات کی تاریکی کا وقت ہوگا تو ہم اپنے ساتھی کی لاش کو اتار کر کے لے جائیں گے۔ لیکن زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، لیکن کسی انسان نے نہیں دیکھا کہ وہ لاش کیسے سرے شام، رات شام ڈلتے ہی لاش غائب ہو گئی، لاش کا پتہ ہی نہیں کہ لاش کہاں گئی۔ آسمان اسے اچک گیا یا زمین اسے نگل گئی، فرشتے اسے اٹھا کر لے گئے یا جنات نے غائب کر دی۔ اللہ کی کون سی مخلوق آئی، لاش کو کس نے اٹھایا، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ نے اپنے اس بندے کی اس بات کی لاج رکھی کہ لستوبانی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسعی، کہ اللہ کے لیے مجھے مار دیا جائے، مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری لاش کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کی لاش کو محفوظ طریقے سے بچا لیا، ان پرندوں سے بھی، ان درندوں سے بھی۔ تو یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے کافر کی بیٹی نے کہا کہ ان کے پاس جو انگور تھے، ان کے پاس جو پھل تھے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی ذات نے بھیجے جس ذات نے حضرت مریم کے بعد
انگور اور پھل بھیجے تھے۔